بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں اور اذکار ہیں وہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور آج کی دعا یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہر شخص ہی مالی قرضے میں دبا ہوا ہے، مقروض ہے، پریشان ہے، تنگ دستی ہے، گھروں میں جو معاملات ہے اس میں بے برکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہم نے چھوڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ دعا میں اتنی طاقت ہے نا کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو یہ دعا جو آج ہم سیکھ رہے ہیں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر بندے کو یہ یاد کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی سختی سے، یعنی بڑی اہتمام کے ساتھ یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ یہ دعا صحیح مسلم میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 2713 نمبر روایت ہے۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا اخذنا مضجعنا ان نقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم اپنے بستروں پر جائیں ہم یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا من الفقر۔ یہ دعا ہے، اور اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صحابہ کرام کو حکماً جو ہے وہ کہا کہ پڑھا کرو ضرور۔ اس دعا میں اللہم رب السماوات و رب الارض، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے رب، و رب العرش العظیم، اور اے عرش عظیم کے رب۔ اس سے پتہ چلا کہ عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ تو آسمانوں کا رب ہے، اللہ تو زمین کا رب ہے، تو عرش عظیم کا رب ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں ربنا و رب کل شیء، اور پھر عمومی طور پہ الفاظ بیان کر دیے کہ تو ہر چیز کا رب ہے، اے اللہ تو ہر چیز کا رب ہے، فالق الحب والنوا، تو جو دانے ہیں ان کو بھی پھاڑنے والا ہے اور جو گھٹلی ہے اس کو بھی پھاڑنے والا ہے، یعنی اس کے اندر سے پھاڑ کے تو سب چیزیں اگاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گھٹلی، دانہ، ہر چیز کو جب ہم بیج بوتے ہیں تو بیج کیا ہوتا ہے؟ ایک بے جان چیز ہوتی ہے، اس بے جان چیز سے اللہ تعالیٰ ایک جاندار چیز کو پیدا کرتا ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے، یا یہی بات قرآن کریم میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 میں ذکر کی ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ گھٹلی اور دانے کو پھاڑنے والا ہے، یخرج الحی من المیت، یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ مردہ تھا نا بیج، کہیں بھی پھینکتے، کہیں بھی پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیا خدا کوئی حرکت کر رہا تھا؟ کوئی چیز اس سے بن سکتی تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب زمین میں اگایا، اور کتنے بیج نہیں اگ پاتے، اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے اس کو زمین میں اگایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھاڑا، اس سے پھاڑ کے پودا اگا، پھر وہ تنا اور درخت بنا، پھر اس نے پھل دیا، وہ ہم کھاتے ہیں، اس سے زندہ رہتے ہیں۔ وہ مخرج المیت من الحی، اور اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے مردہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جس طرح کہ انڈے کی مثال لے لیں آپ، ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ تمہارا اللہ ہے، کہاں تم بہکائے جا رہے ہو۔ اسی طریقے سے اس دعا کے اندر ہے وہ منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، کہ اے اللہ تو تورات کو نازل کرنے والا، تو انجیل کو نازل کرنے والا، تو فرقان کو نازل کرنے والا۔ ان تین کتابوں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ تین عظیم کتابیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، بڑی کتابوں میں یہ ہے۔ ترتیب سے تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور فرقان یعنی قرآن کریم جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا کے کلمات ہیں، اعوذ بک من شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس دابہ سے۔ دابہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو پیٹ کے بل چلے
یا 2 ٹانگوں پہ چلے یا 4 ٹانگوں پہ چلے، یعنی ہر جاندار اس میں آ جاتا ہے. جیسے سانپ وغیرہ ہے یہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اسی طریقے سے کچوا ہے یہ پیٹ کے بل چلتا ہے، اور اس طریقے سے کئی ایک جانور ہیں وہ رینگتے ہیں پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں جانور ہیں. انسان ہے یا اسی طریقے سے کچھ اور جاندار ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اور 4 ٹانگوں پہ چلنے والے جاندار. ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس سے میں تیری انت آخذ بناصیتہا، جس کی پیشانی تو نے پکڑی ہوئی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر جاندار چیز کی پیشانی، ہر جاندار چیز کو چلانا اللہ کے ہاتھ میں. بندہ خود کہے کہ میں اس کے نقصان سے بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ بچائے گا تو ہم بچیں گے، وگرنہ ہم بچ نہیں سکتے. قرآن کریم میں بھی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا واللہ خلق کل دابۃ مما، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں، انسان ہو، جانور ہوں، کچھ بھی ہو، اس کو پانی سے پیدا کیا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان دابہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، جو اپنے کچھ ایسے ہیں ان میں سے جو اپنے 2 ٹانگوں اور 2 پاؤں سے چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع، کچھ ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد بندہ یہ ذکر کرتا ہے یا بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر کسی کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ بات ذکر کی، سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں ہے انی توکلت علی اللہ ربی، بے شک میں اپنے رب پر بھروسہ کیا میں نے، جو میرا رب ہے وہ ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا، کوئی بھی دابہ، کوئی بھی جاندار چیز اس دنیا میں ہے اللہ نے اس کی پیشانی کو پکڑا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کسی بھی چیز کا نقصان پہنچنا، کسی بھی چیز سے فائدہ پہنچنا، کہیں سے بھی سیلری کا ملنا، کہیں سے بھی جو ہے وہ کسی اور فائدے کا ملنا، کہیں سے بھی جو ہے وہ انسان کو کچھ بھی مل رہا ہے فائدہ یا نقصان، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا. اس لیے اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں. اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات میں پھر یہ بندہ کہے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اس میں یہ ہے کہ اللہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. اللہ آخر تک رہے گا، اس کے بعد کوئی چیز نہیں آنی. اور اسی طریقے سے وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، غالب ہے سب پر، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، سب سے اوپر اللہ ہے، اس کے اوپر کوئی چیز. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور اللہ جو ہے وہ ہر جگہ پر اس کا علم موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. فلیس دونک شیء، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ساری دعائیں بندہ کر کے، سارے واسطے دے کر اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں کرتا ہے. ایک اقضی عنا الدین، اے اللہ میں ہماری طرف سے مجھ پر جو دین ہے، قرض ہے، قرض کسی کا بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کا قرض ہے وہ جو یعنی اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی تو ہم پر قرض ہے نا، جو لوگوں کے حقوق ہیں ہم نے ادا کرنے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے ہی قرض میں آئیں، اگر کسی کی اور کوئی چیز جو ہے وہ ادا کرنی تھی تو وہ بھی ادا کریں، یہ بھی قرض میں آتی ہے. تو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ جو کچھ میں نے کسی کا دینا ہے نا تو مجھے طاقت دے دے اور میری دعائیں قبول کر لے. واغننا من الفقر، اور فقیری سے ہمیں غنی کر دے. ایسا نہ ہو کہ فقیری پتہ کیا ہوتی، بندہ جب محتاج ہو جاتا ہے نا، بندے کو ضرورت ہے ہسپتال کا بل بھرنا ہے، بجلی کا بل بھرنا ہے، بچوں کا رزق کا انتظام کرنا ہے، دودھ بچوں کا لانا ہے، یہ ساری چیزیں بندہ نہیں لا پا رہا. اب یہ فقیری بندے سے جھوٹ بھی بلوائے گی، فقیری جو ہے وہ بندے کو دھوکہ دہی کی طرف بھی لے کر جائے گی، فقیری جو ہے وہ معاشرے کی تباہی اور بربادی کا بہت بڑا سبب بنتی ہے. تو انسان جو ہے وہ فقیری سے اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ فقیر نہ بنا، یعنی کسی کا محتاج نہ بنانا، مجھے اپنے سامنے سوال کرنے والا بنا دے اور میری ضرورتوں کو تو ہی پورا کر دے. تو یہ بہت بڑی وقت کی ضرورت ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم پر جو بھی قرض ہے اس کو ادا کر دے. اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری جو فقیری ہے، تنگ دستی ہے، اس کو ختم فرما دے. صحت اور عافیت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. جزاکم اللہ خیر.